پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے جیتنے والے آزاد اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی پارٹی قیادت کے فیصلے پر سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بلے کا انتخابی نشان واپس لیے جانے پر پی ٹی آئی کی پارلیمانی شناخت معطل ہے۔ لہٰذا پارٹی قیادت نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور اقلیتی مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے سنی اتحاد کونسل کا پلیٹ فارم استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد ایک درخواست کے ذریعے الیکشن کمیشن سے استدعا کی ہے کہ الیکشن رولز 2017 کی شق 92/6 کے تحت اراکین کی تعداد کے تناسب سے خواتین کی مخصوص نشستیں اور اقلیتی نشستیں فراہم کی جائیں۔ تاہم تجزیہ کاروں کے مطابق پی ٹی آئی کی سنی اتحاد کونسل کا پلیٹ فارم استعمال کرنے کے باوجود ایوانوں میں بطور پارٹی وجود برقرار رکھنا اور مخصوص نشستوں کا حصول ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما احمد اویس کے مطابق سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کی فہرست اور درخواست انتخابات سے پہلے الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کرائی تھی، لہٰذا ہمیں الیکشن کمیشن سے یہ نشستیں ملنے کی توقع نہیں، ہم عدالت سے رجوع کریں گے۔ تاہم دوسری جانب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد کے مطابق الیکشن رولز کی شق 104 کے مطابق ہر سیاسی جماعت کو انتخابات سے قبل الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری شیڈول کے دوران مخصوص اور اقلیتی نشستوں پر امیدواروں کے ناموں کی فہرست جمع کرانا لازمی ہوتی ہے۔ اگر کوئی سیاسی جماعت کم امیدواروں کی لسٹ جمع کرائے اور ان کے جنرل نشستوں پر امیدوار زیادہ کامیاب ہو جائیں تو فہرست میں مزید ناموں کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر سرے سے لسٹ ہی جمع نہ کرائی گئی ہو تو الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں کہ الیکشن کے بعد فہرست لے کر مخصوص یا اقلیتی نشستیں فراہم کر سکے۔ قمر دلشاد کے بقول اس صورتحال میں اگر کوئی سیاسی جماعت ہائی کورٹ سے رجوع کر لے تو عدالت کا اختیار ہے کہ وہ قانونی راستہ نکال کر کسی بھی پارٹی سے مخصوص نشستوں کی لسٹ وصول کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ دوسری جانب مبصرین کے مطابق پی ٹی آئی نے پہلے مجلس وحدت مسلمین اور اب سنی اتحاد کونسل میں اپنے آزاد جیتنے والے اراکین کو شامل کرنے کا فیصلہ کر کے سیاسی طور پر اپنی ساکھ خراب کی ہے، کیونکہ پاکستان میں مذہبی سیاسی جماعتوں کا ووٹ بینک مسلسل کم ہو رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ لوگوں میں مذہبی رجحان موجود ہے لیکن مذہب کے نام پر سیاست کو پسند نہیں کرتے۔ ان کے خیال میں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا ہیں اور اب ایوان میں پی ٹی آئی اراکین ان کی ہدایت پر چلنے کے پابند ہوں گے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اب تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی لائن اراکین اسمبلی اس طرح فالو کرنے کے پابند نہیں ہوں گے جیسے پہلے تھے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل کو اپنی شناخت بنا کر یہ تاثر دیا کہ اب پارلیمان میں ان کی شناخت موجود نہیں رہے گی۔ دوسری جانب ماضی کو مد نظر رکھا جائے تو سیاسی مفادات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جو پی ٹی آئی نے مقتدرہ حلقوں سے بگاڑ لی ہے۔ اس میں سنی اتحاد کونسل ساتھ نہیں دے گی، کیونکہ مجلس وحدت المسلمین ہو یا سنی اتحاد کونسل، یہ ہمیشہ مقتدرہ حلقوں کے قریب رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اتحاد میں سب سے زیادہ فائدہ سنی اتحاد کونسل کو ہوگا۔ ان کی اپنی صرف ایک نشست تھی، اب وہ پارلیمنٹ کی بڑی جماعت بن جائے گی۔ البتہ یہ بھی اہم ہوگا کہ پی ٹی آئی کس طرح اپنی سیاسی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے ایوان میں کردار ادا کرتی ہے اور کیسے اپنے بیانیے پر قائم رہے گی۔ دوسری جانب تجزیہ کار وجاہت مسعود کے مطابق بھٹو دور کے بعد سے سیاسی جماعتوں میں بھی مذہبی سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل کیے گئے ہیں۔ اسلامی جمہوری اتحاد، آئی جے آئی، مسلم لیگ ہو یا پی ٹی آئی، ان جماعتوں میں مذہبی سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد رہی ہے۔ جہاں تک مذہبی جماعت سے اتحاد کی بات ہے تو وہ بھی ہر دور میں بڑی جماعتوں کی اتحادی رہی ہیں۔ البتہ جس طرح تحریک انصاف کے آزاد اراکین کو بڑی تعداد میں سنی اتحاد کونسل جیسی مذہبی شناخت رکھنے والی جماعت میں شامل کر دیا گیا ہے، ایسی مثال کم ہی ملتی ہے۔ وجاہت کے بقول اس بات سے تحریک انصاف کی قیادت یا کارکنوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سنی اتحاد کونسل سے ایوانوں میں شناخت تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ ان میں پہلے ہی مذہبی ٹچ موجود ہے۔
البتہ قومی ادارے یا عالمی سطح پر بہت فرق پڑتا ہے۔ ان کے خیال میں جس طرح تحریک انصاف سے پہلے لوگ نکل گئے تھے، اب بھی کوئی سیاسی فائدہ نہ ملنے کی صورت میں علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ آنے والے دنوں میں ایوان کے اندر سربراہ سنی اتحاد کونسل حامد رضا کی پالیسی چلے گی یا بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی بات مانی جائے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔